وہ اندھیری رات تھی۔ بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی۔ بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں گھر سے نکلنا بے وقوفی تھی، اور یہ بے وقوفی اسد اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ اسد، احمد، عشاء اور نازش ویکنڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاروں لانگ ڈرائیو پر نکل چکے تھے۔ جیسے جیسے کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اندھیرے پہ اندھیرا چھا رہا تھا۔ بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ اسد اور احمد دونوں موسم کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن عشاء اور نازش ڈر رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم خراب ہے، ابھی بھی وقت ہے، گھر واپس چلتے ہیں، عشاء نے موسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسد اور احمد نے اس کا ڈر سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا۔ بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹ کو مدھم کر دیا۔ سنسان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک ایسا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگے۔ اچانک سے کار رک جاتی ہے۔ کیا ہوا، بریک کیوں لگائی؟ احمد نے اسد سے کہا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگ گئی ہے۔ اسد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نازش کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بجلی کی چمک اور بارش کی بوندیں نازش کو خوف کے اندھیرے میں دھکیل رہی تھی۔ عشاء اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اس خوف میں مبتلا تھی۔ اسد نے باہر نکل کر کار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ اسد واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ احمد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ گزارنی پڑے گی؟ نازش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اچانک کوئی باہر سے ونڈو ناک کرتا ہے۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عشاء اور نازش کے ساتھ ساتھ اب احمد بھی ڈرنے لگا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی، مگر اس بار سایہ بھی نمودار ہوا۔ اسد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ وہ بوڑھا شخص خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے شخص کی باتیں سن کر وہ مزید ڈرنے لگے۔ احمد بھی باہر نکل آیا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے، یہاں کوئی مکینک ہے؟ احمد نے بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی حویلی ہے، میں اس حویلی کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں رک سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے حویلی کی طرف چل دیا۔ یار، اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے کہ اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی حویلی میں چلے جائے۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اسد نے بوڑھے شخص کو روکا۔ پھر سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔